بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، گزشتہ اور گزشتہ سے پیوستہ جمعہ پر نماز کے مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر نماز کی شرائط بیان کرتے ہوئے چھ شرائط کو مکمل کیا اور ایک شرط باقی تھی۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو اس 7ویں شرط سے شروع کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ شرائط میں ترتیب ضروری نہیں ہے کہ ترتیب کے ساتھ یہ کام کیا جائے، تو اس وجہ سے ہم نے 7ویں شرط جو ہے وہ جو ہم سے رہ گئی تھی وہ نماز کا وقت ہونا۔ ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں، یہ چیزیں چونکہ ضروری ہیں جس کو بار بار دہرانا چاہیے اور ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ نماز کی شرائط میں سے پہلی شرط جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا اور ستر عورت ہونا، قبلے کی طرف رخ ہونا، نماز کا وقت ہونا اور نیت کرنا۔ یہ 7 شرطیں ہیں، اور ان 7 شرائط میں سے ہم نے ایک شرط کو چھوڑا تھا، نماز کا وقت ہونا۔ یعنی نماز کا وقت ہوگا تبھی تو وہ نماز ادا ہوگی، نماز کا وقت ہی نہیں ہے تو ہم پڑھیں گے تو ادا کیسے ہوگی؟ ابھی ظہر کا ٹائم جو ہے وہ زوال کے ڈھل جانے پر، زوال کے ختم ہو جانے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور میرا خیال میں 5:05-6 تک رہتا ہے۔ تو اگر ہم اس دوران یعنی کہ ہم 4:30 بجے 3 بجے ہم عصر پڑھیں گے تو نہیں ہوگی۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ فجر کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے، تو ہم نے نماز پڑھ دی صبح صادق سے پہلے تو وہ فجر کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے نماز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے، میں نے بتایا کہ شرائط وہ ہیں کہ جن کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، تو ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو۔ حضور علی نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ رب العزت کے فرستادہ حضرت جبریل امین آئے۔ انہوں نے 5 نمازیں اول وقت میں پڑھیں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تعلیم دی، اور پھر دوسری دفعہ آئے تو آخری وقت میں پڑھی۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ نماز کا وقت یہاں سے لے کر یہاں تک ہے۔ آج کل تو ہماری آسانی کے لیے ہمارے یہ دائمی کیلنڈر بن گئے ہیں، اور گوگل کے ذریعے ہم وقت کا سرچ کر سکتے ہیں،
جس جس علاقے میں جائیں گے اسی علاقے کا سرچ کر سکتے ہیں، لیکن ایک وقت تھا کہ جب یہ چیزیں نہیں تھیں، تو لہذا فقہا کرام نے، علماء کرام نے، جن کے سینے رب کائنات نے اسلام کے لیے کھولے تھے، انہوں نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی اور وہ وقت بتا دیا کہ فجر کا وقت کہاں تک ہے۔ تو لہذا فجر کا وقت ہمیں بتایا گیا کہ جب صبح صادق ہوتی ہے، مشرق سے مغرب ایک لکیر نما روشنی آسمان پر رونما ہوتی ہے اور وہ آسمان کے کناروں پر پھر پھیل جاتی ہے، تو اس کے بعد جو روشنی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں صبح صادق۔ صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے تک فجر کا وقت ہے۔ پھر اس کے بعد فرائض نماز میں سے ظہر کا وقت جو ہے، زوال کا جو وقت ہے وہ ختم ہونے کے بعد، یعنی زوال کا وقت وہ ہوتا ہے کہ جب آسمان بالکل سر پر ہوتا ہے اور جب وہ سورج ڈھلتا ہے، تو اس وقت سے لے کر ہر چیز کا سایہ 2 گنا ہونے پر امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہر چیز کا سایہ، یعنی میرا 5 فٹ قد ہے، میں دھوپ پر کھڑا ہوں تو میرا سایہ 10 فٹ ہو جائے تو اس وقت تک ظہر کا ٹائم رہتا ہے۔ لیکن دوسرے ائمہ کرام کے نزدیک ہر چیز کا سایہ 1 گنا ہونے پر بھی ظہر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور عصر ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ ہم احناف میں بھی حضرت امام یوسف اور امام محمد کا فتویٰ اس پر بھی ہے کہ عصر کا ٹائم جب ہر چیز کا سایہ 1 گنا ہو جاتا ہے تو ظہر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، عصر کا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ احناف کے نزدیک ہمارا فتویٰ جس پر ہم عمل کرتے ہیں وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ، امام یوسف اور امام محمد کے جو استاد ہیں ان کے قول پر کہ ہر چیز کا سایہ جب 2 گنا ہو جائے تو ظہر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ عصر کا ٹائم سورج کے غروب ہونے تک ہے، یہاں تک کہ جب سورج بالکل پیلا پڑ جائے، وہ آسمان کے کنارے وہ ڈوبنے کے قریب ہو جائے، بالکل پیلا پڑ جائے، اس وقت بھی نماز کو قضا کرنے سے بہتر ہے کہ پڑھ لی جائے۔ یعنی میں یوں کہوں کہ اب تو کیلنڈر ہے نا، تو اگر کیلنڈر بتا رہا ہے کہ ابھی مغرب میں 5 منٹ ہیں، ابھی مغرب میں 3 منٹ ہیں، اور 3 منٹ میں کوئی اگر 4 رکعت عصر کے پڑھ سکتا ہے تو وہ پڑھ لے، قضا ہونے سے بہتر ہے۔ 3 اوقات میں سے مغرب سورج جب غروب ہو رہا ہو اور جب نصف النہار ہو اور سورج جب طلوع ہو رہا ہو، ان 3 اوقات کے اندر سجدہ کرنا حرام ہے۔ مشابہت ہے سورج پرستوں سے۔ سورج پرستوں تھے، وہ ان 3 اوقات میں سورج کو سجدہ کرتے تھے، تو اس وجہ سے شریعت نے اس کو منع رکھا ہے اور ان اوقات کے اندر سجدہ کرنا حرام ہے۔ اور پھر مغرب کا ٹائم جو ہی ختم ہوا اور اس کے بعد جو ہی ختم ہوا اس کے بعد عصر کا ٹائم جب ختم ہوا، سورج غروب ہوا، تو اس کے بعد مغرب کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اب مغرب کا ٹائم جو ہے وہ رہتا ہے شفق کے غروب ہونے تک۔ اب شفق میں تھوڑا سا اختلاف یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک مغرب کا وقت جو ہے وہ سرخی جب ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی سفیدی ہوتی ہے، جب اندھیرا چھا جاتا ہے اس وقت تک ہے، یعنی تقریباً 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ ٹائم بنتا ہے۔ اور باقی ائمہ کے نزدیک جب وہ شفق بالکل سرخی نما جو ہوتی ہے لال کناروں پر، آسمان کے کناروں پر،
جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو مغرب کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ تو احناف کے نزدیک جو ہے وہ مغرب کا ٹائم بھی دوسرے ائمہ سے زیادہ ہے۔ تو پھر جب مغرب کا ٹائم ختم ہوا تو صبح صادق تک پھر عشاء کا ٹائم ہے، صبح صادق تک۔ لیکن ایسے ہی سستی کہلی کرتے ہوئے نماز عشاء کو مؤخر کرتے رہنا، دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں بیٹھ کر نماز کو سستی کاہلی کرتے ہوئے چھوڑ دینا، بیٹھا رہنا، اور پھر نماز کو آخری وقت میں پڑھنا، اگر سستی کاہلی کی بنا پر ہے تو اس میں فقہا کرام نے مکروہ لکھا ہے کہ نماز اس کی مکروہ ہے، اور اگر کوئی مجبوری کے طور پر ہے تو کوئی اس میں کراہت نہیں ہے، صبح صادق تک فجر کی نماز جائز ہے۔ کراہت اس وجہ سے بتائی گئی کہ نماز کو ہلکا جانا، پڑھ لیں گے کوئی بات نہیں، پڑھ لیں گے، ہلکا جانا، لیکن وقت تو ہے صبح صادق تک، اس وقت تک اس نے پڑھ لی نماز ہو گئی، لیکن نماز کے اندر کراہت ہے کہ اس نے نماز کی اہمیت کو نہیں جانا۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ نماز کے اوقات ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو اپنے مقدس کلام میں فرمایا ہے کہ نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں مقرر کی گئی ہے، وہ یہ وقت ہے، وہ یہ والے وقت نہیں ہے جو کبھی ظہر جو ہے وہ 1:30 بجے ہوگی، عصر جو ہے وہ 5:30 بجے ہوگی، اور مغرب فلاں ٹائم پر ہوگی، عشاء فلاں ٹائم پر ہوگی۔ یہ ٹائم ہم نے اپنی سہولت کے لیے مقرر کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو اور وہ اس ٹائم پر آ کر نماز کو ادا کریں، ورنہ نماز کا پیریڈ جو میں نے بتایا یہ پیریڈ ہے، اور کیلنڈر کے اندر بھی اور اس کلاک کے اندر بھی اس ٹائم کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں نماز کا وقت فلاں وقت سے لے کر فلاں ٹائم تک رہتا ہے۔ یہ مقرر شدہ جو ٹائم ہیں یہ ہماری سہولت کے لیے ہیں۔ ہمارے اکثر جمعہ کے دوران نماز کے اندر 2، 4، 5، 10 منٹ کی تاخیر ہو جاتی ہے، تو یہ تاخیر جو ہے یہ ہماری وجہ سے ہے، اور اس میں ٹائم جو مقرر ہم نے کیا ہے وہ اس ٹائم میں تاخیر ہوئی ہے، وقت میں تاخیر نہیں ہوئی ہے۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اس میں بھی جب کوئی عالم دین بیان وغیرہ کر رہا ہو، قرآن حدیث بیان کر رہا ہو، اور اس میں امام کو 2، 4، 5 منٹ زیادہ ہو جائیں تو ان کو ٹوکنا نہ ٹوکنا، ان پر بات نہ کرنا، یہ امام کے خود مختار ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ جو امام خود مختار ہوتا ہے، جن پر دباؤ نہیں ہوتا ہے، اس کی امامت میں نماز ادا کرنا زیادہ ثواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ میں نے بتایا اس حوالے سے کہ ہوتا ہے، ہمیں کرنا چاہیے، ٹائم پر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں نماز میں مسافر بھی ہوتے ہیں، نماز میں بیمار بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، وقت پر نماز ہونی چاہیے۔ اگر 1، 2 منٹ کی تاخیر ہو جائے تو نماز کا وہ اوقات، جو وقت جو ہے وہ نماز کا وقت ہم نے یہ مقرر کیا ہے، ان اوقات کے حوالے سے جو میں نے بیان کیے وہ نہیں ہے۔ تو یہ تھی ایک 7ویں شرط نماز کی۔ اب ہم نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ نماز کے اندر نیت جب ہم نے کر لی تو نیت کے میں نے بتایا تھا کہ نیت دل کا پختہ ارادہ ہے، نیت دل کا پختہ ارادہ، زبان سے دہرا لینا۔ بعض علماء کرام تو اس کو مکروہ یا بدعت قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زبان سے کہہ دینا کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ وہ دل کا تعلق زبان کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، تو کہنا صحیح ہے، مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی ضروری سمجھتا ہے، ضروری نہیں ہے۔ اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ جس وقت نیت کریں گے تو نیت کرنے کے بعد ہم اب نماز کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور نماز کے فرائض میں سے پہلا فرض جو ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ یعنی وہ تکبیر جو محرمہ ہے، وہ تکبیر جو حرام کرنے والی ہے۔ کئی چیزیں جو ہم پر حلال تھیں، حلال شدہ چیزیں ہم پر حلال تھیں، لیکن یہ تکبیر، لفظ اللہ اکبر، یہ تکبیر کہنے کے بعد وہ حلال چیزیں ہم پر حرام ہو گئیں۔
اس تکبیر کہنے سے پہلے آپس میں بات چیت کرنا جائز تھا، اس تکبیر کہنے سے پہلے کھانا پینا جائز تھا۔ جب یہ تکبیر کہہ دی تو اس کے بعد اب یہ کھانا پینا، بات چیت کرنا، دنیاوی امور کے حوالے سے ہر چیز کو منع کر دیا گیا، وہ چیزیں حرام ہو گئی ہیں اب۔ تو یہ تکبیر کہنا، لفظ اللہ اکبر کہنا، یہ فرض ہے۔ لفظ اللہ، ہاتھ اٹھانا فرض نہیں ہے، یہ بات سمجھتے ہیں، ہاتھ اٹھانا یہ فرض نہیں ہے، اللہ اکبر کہنا فرض ہے۔ اور یہ کس پر فرض ہے؟ امام اور مقتدی سب پر فرض ہے۔ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہنا پہلا فرض ہے نماز میں، اور یہ کہنا ہے امام نے بھی، مقتدیوں نے بھی۔ اور اس کے بعد سوا پھر آگے جو تکبیریں آئیں گی نا آگے، وہ تکبیریں فرض نہیں ہیں، وہ سنت ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے۔ یہ بار بار میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں تاکہ ہمیں یاد ہو جائے، شرائط جیسے ہم نے بیان کی اسی طرح سے نماز کے فرائض بھی یاد ہو جائے۔ تکبیر تحریمہ فرض۔ دوسرا فرض قیام ہے، قیام، کھڑے ہونا۔ تو لہٰذا قیام فرض نمازوں میں، واجب نمازوں میں قیام کرنا فرض ہے، اور پر اس میں بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ اب جب قیام فرض ہے تو میں نے بتایا کہ وہ اب سواری پر سوار ہے، تو سواری پر جب سوار ہیں یعنی کہ ٹرین پر ہیں، کوچ پر ہیں، جہاز میں ہیں، تو اس مقام پر بھی قیام فرض ہے، اس مقام پر بھی قیام فرض ہے۔ ہاں، اس میں نے یہ بتایا کہ اگر مثلاً آپ ٹرین میں ہیں، کوچ میں ہیں، تو قیام کرتے ہوئے جو ہے نا وہ ہچکولے کھاتی ہے گاڑی اور خطرہ ہے کہ گر جائیں گے، تو اس بات کی اجازت ہے کہ ایک ہاتھ سے کسی چیز کو پکڑ لیں، ایک ہاتھ سے کسی چیز کو پکڑ لیں، یا جب دھچکا وغیرہ لگے تو اس وقت کسی چیز کو پکڑ لیں، لیکن قیام کرنا فرض ہے، قیام کرنا فرض ہے۔ تو دوسرا فرض جو ہوا نماز کے اندر وہ ہوا قیام، پہلا تکبیر تحریمہ اور دوسرا ہوا قیام۔ تیسرا فرض جو ہے وہ قرات ہے، قرات کرنا، مطلقاً قرات کرنا۔ قرات آگے واجبات میں آئے گی، پھر بتائیں گے کہ قرات جو ہے کتنا جو ہے نا وہ کس وقت قرات کے پھر آگے دو جہتیں ہو جائے گی، لیکن وہ واجبات میں آئے گی۔ فرائض بیان کرنے کے بعد واجبات جب بیان کریں گے، لیکن مطلقاً قرات کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ وہ کتنا قرات ہے؟ ما یجوز بہ الصلاۃ، جس سے نماز ہو جائے۔ وہ ایک چھوٹی سورت، سب سے قرآن کی چھوٹی سورت جو ہے وہ سورۃ الکوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر، سب سے چھوٹی سورت۔ یا ایک بڑی آیت جو تین چھوٹی آیتوں کے جو حجم ہے نا، الفاظ ہیں، ان کے برابر میں ہو۔ ایک بڑی آیت جو تین چھوٹی آیتوں کے برابر میں ہو، یا تین چھوٹی آیتیں، یہ وہ قرات ہے جس سے نماز ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ ورنہ سنت طریقہ تو اور ہے کہ وہ سورہ حجرات سے بروج تک وہ عشاء میں اور فجر کی نماز میں پڑھو، اور پھر وہاں سے لے کر بینات تک، سورۃ بینہ تک جو ہے نا وہ اس میں پڑھو، اپنا عصر میں اور ظہر میں پڑھو، مغرب کے اندر جو ہے وہ قصار کرو، وہ وہاں سے لے کر پھر آخری جو چھوٹی آیتیں ہیں وہ پڑھو، وہ سنت ہیں۔ لیکن میں وہ بتا رہا ہوں کہ جس سے نماز ہو جاتی ہے وہ ہے کہ ایک بڑی آیت یا ایک بڑی آیت کے مقدار میں تین چھوٹی آیتیں، جیسے القاریہ، ملقاریہ، وما ادراک ملقاریہ، تو اتنا کچھ پڑھا تو قرات ہو گئی۔ تو یہ قرات کیا ہے؟ یہ نماز کے فرائض میں سے تیسرا فرض ہے، تیسرا فرض۔ اس کو یاد رکھنا ہے، چونکہ جب ہم مسائل پر گفتگو کریں گے نا کہ سجدہ سہو کب ہوتا ہے، اور جب فرض میں تاخیر ہو جائے، واجب چھوٹ جائے، تو پھر یہ چیزیں ہمیں یاد رکھنے کے لیے یاد رکھیں گے تو اس میں پھر مسائل ہمارے حل ہوتے جائیں گے۔ اگر یاد نہیں ہوں گے تو پھر مسئلے وہیں کے وہیں رہ جائیں گے۔ تو فرض میں سے تیسرا فرض، پہلا فرض ہوا تکبیر تحریمہ، دوسرا ہوا قیام، تیسرا فرض ہوا قرات۔
تو قرت جو ہے وہ فرض ہے۔ اور چوتھا فرض ہے رکوع کرنا۔ اب رکوع کرنا، رکوع کا معنی ہے جھک جانا۔ سنت طریقہ اس کا یہ ہے، وہ انشاءاللہ سنتوں میں بتائیں گے، کہ کمر اور جو گردن ہے وہ بالکل برابر ہے، مرد نے اپنے دونوں گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا ہو، اور یہ انگلیاں جو ہیں یہ کشادہ ہوں، اور گردن اور پیٹھ برابر ہو۔ تو لہذا جو تھوڑے سے جھک جاتے ہیں ایسے، رکوع ہو جاتا ہے، فرض ان کا ادا ہو جاتا ہے، لیکن خلاف سنت ہے۔ تو بتا رہا ہوں کہ یہ چوتھا فرض ہے، رکوع کرنا۔ اور اس کے بعد جو ہے پانچواں فرض جو ہے وہ ہے سجود کرنا، سجدہ کرنا۔ ہر رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 2 سجدے ہوتے ہیں نا، تو دونوں فرض ہیں۔ ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں اور دونوں سجدے فرض ہیں۔ تو لہٰذا یہ پانچواں فرض ہو گیا۔ سجدہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ 5 اعضاء کا زمین پر ٹک جانا، یہ سجدہ ہے۔ اور اگر 5 اعضاء میں سے کوئی ایک عضو نہیں لگا ہوا تو سجدہ نہیں ہوگا۔ مثلا پیشانی اور ناک، دونوں ہاتھ، گھٹنے اور دونوں پاؤں، ان کا زمین پر ٹکا ہوا ہونا، زمین پر لگا رہنا، یہ سجدہ ہے۔ اور سجدے میں تزلزل ہے، سجدہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ سر جب کسی کے سامنے نہیں جھکتا، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، اپنے گھٹنے ٹیک کر زمین پر ناک کو رگڑ کر بندہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس ذات کو یہ سجدہ بڑا پسند ہے۔ اسی وجہ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے نا کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں اس قدر تزلزل میں ہے، تو پھر وہ سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو سجدہ کرنا فرض ہے۔ آپ نے سنا نا کہ بھئی پاؤں اٹھے رہیں تو نماز نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، اور کبھی کبھار دیکھ بھی لیا کریں، پیچھے بیٹھے ہوں دیکھ لیا کریں، بعض ہمارے نمازی دوست جو ہے وہ لاپرواہی کے ساتھ، بے پرواہی کے ساتھ اس طرف دھیان نہیں کرتے، وہ ادھر اپنا سر ماتھا تو ٹیک لیتے ہیں لیکن پاؤں اٹھا لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بعض فقہاء کرام کے نزدیک پاؤں کا زمین پر اس طرح ٹکا ہونا واجب ہے کہ پاؤں کی انگلیاں بھی زمین پر، پاؤں کی انگلیوں کے جو پیٹ ہے نا، پیٹ، یہ بھی زمین پر لگے ہوں۔ کم از کم ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا ان کے نزدیک واجب ہے۔ لیکن بعض فقہاء کرام نے فرمایا کہ نہیں، پاؤں زمین پر لگے ہوں تب بھی سجدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم نے تو یہ معاملہ دیکھا کہ پاؤں خود اٹھے ہوتے ہیں۔ اگر 3 تسبیح کی مقدار سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اس مقدار کے اندر پاؤں اٹھے رہے تو سجدہ ہوا ہی نہیں ہے۔ جب سجدہ نہیں ہوا تو نماز ہی نہیں ہوئی، جب سجدہ نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی۔ تو لہٰذا اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، نماز کو مکمل دھیان کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ نماز کے اندر جو ہے وہ سجدہ فرض ہے، اور پہلا دوسرا دونوں سجدے فرض ہیں، تو سجدوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ تو اب کتنے ہو گئے؟ یہ 5 ہو گئے۔ پہلا ہو گیا، بار دوبارہ گنا رہا ہوں، پہلا ہو گیا تکبیر تحریمہ، دوسرا ہو گیا قیام، تیسرا ہو گیا قرت، چوتھا ہو گیا رکوع، پانچواں ہو گیا سجود، دونوں سجدے، اور چھٹا ہو گیا آخری قعدہ۔ آخری قعدہ سے مراد یہ ہے کہ اگر 4 یا 3 رکعت والی نماز ہے، 4 یا 3 رکعت والی نماز جو ہے وہ آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس کا آخری قعدہ، پہلا قعدہ جو بیٹھنا ہوگا نا، وہ واجب ہے۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو اس کا قعدہ ہی وہی آخری ہے، وہ فرض ہے۔ آخری قعدہ، تشہد پڑھنا فرض نہیں ہے، تشہد پڑھنا واجب ہے، وہ آگے واجبات میں بتاؤں گا۔ تشہد ہر قعدہ کے اندر پڑھنا واجب ہے، واجبات میں آئے گا، لیکن آخری قعدے کی بات کر رہا ہوں کہ آخری قعدہ جو ہے وہ فرض ہے۔ آخری قعدہ، تشہد کی مقدار بیٹھا رہنا،
وہ عبدہ رسول تک پڑھنے تک بیٹھنا، یہ آخر